اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ اشارات۔ موضوع جماعت اسلامی اور موجودہ جدوجہد۔ تحریر حافظ نعیم الرحمن۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن دسمبر 2024۔ جماعت اسلامی ایک نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر قائم ہونے والی تحریک ہے۔ اس میں ہر زبان، ہر مسلک، ہر علاقے، ہر نسل اور ہر برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی فکری رنگ میں رنگے ہوئے اکٹھے ہوتے، سوچتے سمجھتے اور تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ تزکیہ و تربیت کا انتظام ہوتا ہے اور پھر وہ دعوت اور اقامت دین کے سفر پر سرگرم ہو جاتے ہیں اور اس راستے کے سرد و گرم کو انگیز کرتے ہیں۔ ہماری یہ معتدل اجتماعیت پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ جدوجہد کی اساس اور بنیاد۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے دین کا یہ تصور صرف ملک اور قوم تک محدود نہیں ہے اور کسی علاقے یا جغرافیے کی قید میں بھی نہیں ہے۔ ہم ایک عالمگیر آفاقی سوچ کے حامل ہیں، امت کا تصور رکھنے والا قافلہ ہیں۔ امت کا یہ تصور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمارا اثاثہ ہے۔ ہم اس سوچ پر کاربند ہیں کہ جو اسلام چاہتا ہے، جو دین چاہتا ہے، جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، وہی ہمارا مقصود ہے۔ جب ہم دین کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کے ساتھ بار بار کی ایک تذکیر اور بار بار یاد دہانی ہوتی ہے۔ ہم دین کی اقامت کی جدوجہد کرنے والے بے لوث لوگوں کا قافلہ ہیں۔ اللہ نے امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم تو امت وسط ہو، ایک ایسی امت جس کا کام حق کی گواہی دینا ہے۔ بحیثیت قوم امت کی یہ منصبی ذمہ داری کار نبوت کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن جب امت تقسیم ہو گئی، تفریق کا نشانہ بن گئی، پورا نظام ٹوٹ گیا، اجتماعیت بکھر گئی، ایسی صورتحال کا تقاضا ہے کہ اس میں ایسا گروہ موجود ہونا چاہیے جو یہ فریضہ انجام دے۔ الحمدللہ تمام کمیوں، کمزوریوں کے باوجود ہم اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے بندگان خدا کے سامنے موجود ہیں اور ان کے دل و دماغ کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔ اسی تصور پر جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ریاست یا الجماعہ کے متبادل نہیں ہے، تاہم مسلمانوں کا ایک دینی، اجتماعی اور سیاسی نظام جماعت کی صورت میں قائم کر کے جدوجہد کرنے والے ہیں۔ اتنے بڑے اور نازک کام کے لیے نظم و ضبط اور تنظیم کی ضرورت ہے، اجتماعیت اور سماع و اطاعت کے ایک نظام کی ضرورت ہے۔ اگر وہ نظام نہیں ہوگا تو یہ اجتماعی جدوجہد نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ بات جماعت کے وابستگان کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ محض کسی ایسی جماعت کے لیڈر یا کارکن نہیں ہیں کہ جن کے پیش نظر وقتی سیاست کو انجام دینا ہو، اس میں محض الیکشن یا کوئی اور مہم پیش نظر ہو، یا مقصد محض یہ ہو کہ پارٹی جیت جائے۔ اس جدوجہد کا یہ ذریعہ ضرور ہے مگر مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ان معنوں میں سیاسی جماعت نہیں ہے جس طرح سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ درس و تدریس اور فہم قرآن کی نشستیں، تربیتی و تذکیری پروگرام، تنظیمی اجتماعات، سیاسی جلسے، جلوس اور احتجاج سب اقامت دین اور غلبہ دین کی جدوجہد کا حصہ ہیں۔ ہمارے نزدیک سیاست ایک دینی تقاضا ہے۔ نفاذ شریعت اور اسلامی نظام حکومت کا قیام امت کا فرض منصبی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، جسے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا اول و آخر حوالہ دین اسلام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی لائی ہوئی شریعت اور نظام ہے۔ ہمیں اسی راستے کے مطابق اس نظام کی تعمیر کرنا ہے۔ جب مولانا سید ابو العلا مودودی نے 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی تھی تو ان کے پیش نظر یہی تھا کہ ہم ان معنوں میں سیاسی نہیں جس طرح دوسرے سیاسی ہیں، اور ان معنوں میں مذہبی نہیں ہیں جس طرح دوسرے مذہبی ہیں۔ ہم دین کا وہ تصور رکھتے ہیں جس میں دین زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اس نسبت سے ہماری ڈیوٹی اور فریضہ یہ ہے کہ دین کے قیام کی جدوجہد کریں۔ ہم کوشش کرنے اور وقت دینے، مال خرچ کرنے اور جان کھپانے کے مکلف ہیں۔ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں انہیں دین کے لیے استعمال کرنے کے مکلف ہیں اور غلبہ دین کی منزل کے حصول کی جدوجہد کے مکلف ہیں۔
دین کو نافذ کرنے کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا انشاءاللہ۔ عملی میدان میں سامنے آنے والی بعض ناکامیوں کو ہم زندگی کا ایک سبق آموز تجربہ سمجھتے ہیں اور ایسے صدمات یا تلخیوں کا سامنا کر کے جد و جہد نہیں چھوڑیں گے، بلکہ غلبہ دین کے لیے حکمت عملی بھی بنے گی اور اس پر عمل درآمد کی کوشش بھی ہوگی انشاءاللہ۔ لہٰذا فرداً ہر کارکن اور ہر ذمہ دار یہ سوچے کہ وہ جس منصب پر ہے اسے اپنی زندگی کی ترجیحات میں اقامت دین کی جد و جہد کو شامل کرنا ہے۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے اوقات کار کا، ذہنی، جسمانی اور عملی ترجیحات کا۔ ہر کسی کا گھر ہے، بیوی بچے ہیں، کئی سارے کاروبار ہیں، ملازمت ہے، معاملات ہیں، تجارت ہے، زمینداری ہے، دکان ہے، جو بھی متعلقات ہیں ان میں حلال اور جائز طریقے سے آگے بڑھنا ہے، حق کا گواہ بننا ہے اور اس گواہی کا اہل بننا ہے۔ ہمیں زندگی کی ترجیحات میں اولین اہمیت اقامت دین کے کام کو دینی ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ اولین ترجیح تازہ ہے تو ہم دین کو سمجھے ہیں اور اس کے صحیح فہم کا ہمیں ادراک ہوا ہے اور جماعت اسلامی کے ساتھ شعوری طور پر ہم وابستہ ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ سوچ ترجیح اول نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی بھی ان کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے تو نہیں بنی ہے اور آپ اس لیے تو اس سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی تو اپنے وابستگان سے یہ کہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ترجیحات میں دین کو شامل کریں بلکہ اسے ترجیح اول بنائیں۔ جب چاروں طرف باطل کی حکمرانی ہو، ظلم کا نظام طاقتور ہو، زمین اور معاشرہ فساد سے بھرے ہوں، مظلوموں کی داد رسی کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، جب معیشت پر عالمی اور قومی ساہوکاروں کا قبضہ ہو، تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات زندگی چند ہاتھوں کے قبضے اور تصرف میں سمٹتی جا رہی ہوں، ہماری تہذیب اور ثقافت تک مغلوب ہو، تو ایسے ماحول میں اقامت دین کا کام ایک بندہ مومن کے لیے زندگی کے بہت سے کاموں میں سے ایک کام نہیں رہتا، سنن و نوافل کے درجے میں نہیں، فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا کی حاکمیت اور اس کے دیے ہوئے نظام زندگی کے مقابلے میں انسانوں اور طاقتوروں کی بالادستی کا نظام قبول کیا جائے؟ یہ دوئی شرک ہے جس کا ابطال و استرداد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی فرض کی ادائیگی کے لیے ہم جماعت اسلامی میں ہیں۔ یہ ایک ہماگیر، ہمہ جہد، پیہم، پرامن اور برسر زمین جد و جہد کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ جد و جہد فرد، خاندان، معاشرہ اور نظام ہر سطح پر بیک وقت اور متوازی کام کے ذریعے آگے بڑھتی ہے۔ یہ رائے عامہ کی ہمواری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ پتہ ماری کا کام ہے۔ یہ سوچ، فکر اور عمل پر حاوی کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسی چیز کو ترجیح اول کہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہر فرد کو ہر وقت ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ کی ترجیح کس طرح سے پوری ہوگی۔ سب سے بڑا منصف تو انسان خود ہوتا ہے۔ ہر فرد جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بندوں کے سامنے تو کم یا زیادہ کی رپورٹ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ خود بندہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے اور جواز پیدا کرنے کے لیے خود بخود کچھ چیزیں طے کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے مختلف وجوہ تراش لیتا ہے۔ قومی صورتحال۔ قومی انتخابات کسی بھی ملک کے لیے استحکام اور ایک نئے دور کی علامت سمجھے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وطن عزیز میں الیکشن سے نئے انتشار کا جنم لینا ایک روایت بن گیا ہے۔ 8 فروری 2024 کو عوام بالخصوص نوجوانوں نے جس جوش و خروش سے انتخابات میں حصہ لیا اسے ملک و قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک موقع بنایا جا سکتا تھا، مگر فارم 47 کی بنیاد پر حکومت بنانے کے ذریعے ملک کو ایک نئے انتشار اور عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ناجائز طریقے سے بننے والی حکومت کو اپنی بقا کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ حکمرانوں اور پارلیمنٹ میں موجود جماعتوں کو پرانی سیاسی شعبدہ بازی سے فرصت نہیں ہے، مگر عوام کسی کے ایجنڈے پر نہیں ہیں۔ ایک پارٹی کے لیے کسی کی توسیع اہم ہے، دوسری پارٹی کو حکومت میں اپنا حصہ بڑھانا اہم ہے، اور مزید مراعات حاصل کرنے کے لیے دن رات جوڑ توڑ کرنا ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ کسی کو سینٹ کی سیٹیں اور گورنرشپ درکار ہے، کسی کو کچھ اور وزارتیں چاہیے، کہیں من پسند فیصلے درکار ہیں، کہیں ہاری ہوئی سیٹوں کو برقرار رکھنا سب سے بڑا قومی مقصد ہے۔ کسی کو اس چیز کی فکر ہے کہ دستور میں منمانی تبدیلیاں ٹھونسے، اور کوئی اس بات کے لیے سرگرم ہے کہ میرا بھائی، بھتیجا یا میرے مقدمات لڑنے والا وکیل اعلیٰ عدلیہ کا جج بنے۔ جماعت اسلامی نے ملک اور عوام کی موجودہ ناگفتہ بے حالت کو سامنے رکھ کر ایک قومی ایجنڈا ترتیب دیا۔
آئین کی بالادستی، جمہوری آزادیاں، عوامی رائے کا احترام، انتخابی اصلاحات کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت، بنیادی ضروریات زندگی کا حصول، خواتین، نوجوانوں، کسانوں اور مزدوروں کے حقوق، بین الاقوامی اداروں کی مسلط کردہ معاشی پالیسیوں سے آزادی اس ایجنڈے کے اہم نکات ہیں۔ آزاد خارجہ پالیسی، فلسطین و کشمیر کی آزادی اس کی اہم بنیاد ہے۔ اقتدار، مفادات اور مراعات کے اس بے رحمانہ کھیل میں عوام بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ایک دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے۔ بجلی، گیس کے بلوں کی صورت میں برسنے والے بموں، بھاری ٹیکسوں اور بڑھتی مہنگائی و بے روزگاری کے خلاف نہ کوئی کھڑا ہو رہا ہے اور نہ کسی کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے۔ جماعت اسلامی نے بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے راولپنڈی میں 14 روزہ دھرنا دیا اور پھر 28 اگست کو پاکستان بھر میں ہڑتال کی تاکہ اس مسئلے پر قومی دکھ اور درد کو قومی مطالبے کی شکل میں حکمران طبقوں کے سامنے اٹھایا جا سکے۔ اس طرح جماعت اسلامی نے پوری قوم کو مجتمع کیا، شہریوں، تاجروں اور صنعت کاروں کی آواز بنی۔ اس تحریک کا مقصد عوام کے لیے ریلیف حاصل کرنا ہے۔ چند خاندانوں پر مشتمل مٹھی بھر حکمران اشرافیہ مفادات کی ایک ڈوری سے بندھی ہے۔ یہ اقلیت حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، ایک دوسرے کو مدد اور تحفظ فراہم کرتی ہے، جبکہ عوام کے پاس سہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ جماعت نے عوام کو متحد کر کے اس مافیا کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو کوئی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ جماعت اسلامی اور عوام کا اتحاد رنگ لائے گا۔ حکمران اشرافیہ کو حق دینا پڑے گا یا رخصت ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ اور حل ان کے پاس نہیں ہے۔ بجلی کے بلوں میں کمی، آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی، پیٹرول پر لیوی اور ٹیکسوں میں کمی، تنخواہوں پر اضافی ٹیکس، برآمدات اور صنعت و تجارت پر ناجائز ٹیکس کی واپسی، جاگیرداروں پر ٹیکس کا نفاذ، ارکان اسمبلی، فوجی افسران، ججوں اور سرکاری اداروں کی لگژری گاڑیوں، مفت پیٹرول، بجلی کا خاتمہ۔ ہماری حق دو تحریک کے یہ مطالبات ہر شہری کے دل کی آواز ہیں۔ قوم مزید مہنگی بجلی اور آئی پی پیز کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تنخواہ دار طبقہ اور تاجر زبردستی کا ٹیکس ادا نہیں کر سکتے۔ ریاستی سطح پر یہ معاشی دہشت گردی بند کرنی پڑے گی۔ حکمران طبقوں کو اپنی عیاشیاں ختم اور مراعات کم کرنی ہوں گی۔ فری پیٹرول، فری بجلی کی سہولیات کا خاتمہ کرنا ہوگا، گاڑیاں چھوٹی کرنی ہوں گی، بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا ہوگا اور ان آئی پی پی سے قوم کی جان چھڑانی ہوگی جنہیں 2000 ارب روپے سے زیادہ اس بجلی کے نام پر دیے جا رہے ہیں جو سرے سے بن ہی نہیں رہی۔ اور بات صرف کیپیسٹی پیمنٹ کی نہیں بلکہ انکم ٹیکس میں بھی سینکڑوں ارب روپے کی چھوٹ حاصل کی گئی۔ تنخواہ دار طبقے سے انکم ٹیکس بڑھا چڑھا کر وصول کرنا لیکن آئی پی پیز کو چھوٹ دے دینا، یہ ستم مزید جاری نہیں رہ سکتا۔ تماشا دیکھیے کہ 2018 تک تو یہ بات ریکارڈ پر آ جاتی تھی کہ آئی پی پیز کو انکم ٹیکس میں کتنی رقم کی چھوٹ ملی۔ اس کے بعد تو مجرمانہ انداز سے ان اعداد و شمار پر بھی پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ حکومت کا پہلے کہنا تھا کہ آئی پی پی سے سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، مگر جماعت اسلامی کی مسلسل احتجاجی مہم کے نتیجے میں نہ صرف اب بات چیت ہو رہی ہے بلکہ کچھ آئی پی پیز نے پاکستانی روپے میں ادائیگی وصول کرنے اور بجلی کا نرخ کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کچھ آئی پی پیز بند کر دی گئی ہیں۔ کئی آئی پی پیز سے ٹیک اور پے یعنی خرچ کے مطابق ادائیگی کے معاہدے ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم اور بڑی پیش رفت ہے۔ بلا شبہ اس کا کریڈٹ جماعت اسلامی کے کارکنوں کو جاتا ہے۔ باقی آئی پی پیز کو بھی سامنے آنا اور قوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ یہ کریں گے تو پھر بیرونی کمپنیوں سے بھی بات ہو سکے گی۔ عوامی حقوق کی بازیابی کی اس جد و جہد کو ہر صورت آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں اپنی ذات اور پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، کوئی انتخابات سر پر نہیں ہے کہ ہماری اس مہم کو انتخابی عمل سے جوڑا جائے۔ نہ یہ سیٹوں، وزارتوں اور عہدوں کی تقسیم اور حاصل کرنے کا کوئی معاملہ ہے۔ پرامن آئینی، قانونی اور جمہوری جد و جہد کے ذریعے عوام کو ریلیف دلانا ہی ہماری اولین ترجیح ہے اور عوام کو اس جد و جہد کا حصہ بنانا ہمارا ہدف ہے۔ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کرنے کا رویہ۔ آزادی کشمیر کی جد و جہد تحریک پاکستان سے بھی پہلے سے جاری ہے۔ 1931 میں اس کا تب آغاز ہوا تھا جب سری نگر سینٹرل جیل کے باہر پولیس نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 17 کشمیریوں کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد آل انڈیا کشمیر کمیٹی نے 14 اگست 1931 کو یوم کشمیر منایا تھا اور سیالکوٹ جلسہ میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اہل کشمیر نے اس کی حمایت کی اور اس امید پر جانوں کی قربانی پیش کی کہ برطانوی راج کے خاتمے کے بعد وہ آزاد پاکستان کا حصہ ہوں گے۔
تقسیم بر صغیر کے فارمولے کے تحت کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا تھا، مگر ڈوگرا مہاراجا کے جعلی الحاق کا بہانہ بنا کر 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج نے سری نگر پر قبضہ کیا تو کشمیر کی مسلمان اکثریت نے اس جارحیت کو مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا۔ بھارت کو اپنی شکست نظر آئی تو جنوری 1948 میں اقوام متحدہ جا پہنچا اور وہاں منظور ہونے والی قرارداد میں اہل کشمیر کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا، لیکن بعد ازاں اس سے مکر گیا اور آج تک اس سے انکاری ہے۔ آج 70 سال گزرنے کے بعد بھی یہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے بھارت کی تقریباً 9 لاکھ ملٹری اور پیراملٹری فورسز وہاں موجود ہیں۔ اس عرصے کے دوران 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان وہاں شہید ہوئے، ہزاروں عفت مآب خواتین کی عزت پامال ہوئی، ہزاروں زخمی اور معذور ہوئے، بڑے پیمانے پر گھروں کو مسمار کیا گیا، کاروبار اور املاک کو تباہ کیا گیا، ہزاروں لوگ جیلوں میں قید ہیں، ہزاروں جبری گمشدگی کا شکار ہیں۔ بے شمار کشمیری نوجوان اور بچے بھارتی فوج کی پیلٹ گنوں کی فائرنگ سے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ اہل کشمیر کے حوصلے پست نہ کر سکا تو 5 اگست 2019 کو انڈین دستور کے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کا اعلان کر کے وہاں پر ظلم و ستم کے ایک نئے دور کا آغاز کیا گیا۔ اس اقدام کے بعد 2 سال سے زائد عرصہ تک وادی کشمیر مسلسل لاک ڈاؤن، کرفیو، انٹرنیٹ اور دیگر مواصلاتی ذرائع کی بندش کی زد میں رہی۔ اسے دنیا کے سب سے بڑے جیل خانہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ کشمیر سمیت بھارت کی جیلیں بھی معصوم کشمیریوں سے بھر دی گئیں، جبکہ نمایاں سیاسی رہنما آج تک قید اور نظر بند ہیں۔ اس طرح بھارتی فوج اور پولیس دونوں مل کر کشمیریوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ جبر، تشدد اور خوف کے اس ماحول میں اہل کشمیر کی جرأت و استقامت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھارتی فسطائیت کے سامنے جھکنے اور حق خود ارادیت سے دستبردار ہونے سے انکار کیا اور بھارت کے غاصبانہ قبضے سے نجات کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ لگانے والے نوجوان پاکستانی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ 1 صدی ہونے کو آئی ہے، اہل کشمیر تحریک آزادی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ امر صدمے کا باعث ہے کہ حکومتی ترجیحات میں مسئلہ کشمیر مرکزی اہمیت کا مقام پاتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسے وقت میں جبکہ بھارت میں ہندو نسل پرستانہ ذہنیت کی حکمرانی ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بھارتی وزراء آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، نریندر مودی کا لہجہ حد آمیز تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا ہے، بھارت نہ صرف مذاکرات سے انکاری ہے بلکہ بلوچستان سے فاٹا تک پاکستان کے قومی وجود کو نقصان پہنچانے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے یک طرفہ طور پر کرتارپور کوریڈور معاہدے کی اگلے 5 برسوں کے لیے تجدید کر دی ہے اور ہماری حکمران جماعت کی طرف سے بھارت کے ساتھ مذاکرات، تجارت، محبت اور دوستی کی باتیں تسلسل کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں۔ کشمیریوں کے خون اور قربانیوں کو نظر انداز کر کے تجارت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کشمیری شہید ہو رہے ہوں تو مذاکرات کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، اس پر قومی اتفاق رائے موجود ہے۔ اسے نظر انداز اور کشمیریوں کی تمناؤں کا خون کر کے کسی کی ذاتی پسند کے تحت اگر معاملات آگے بڑھیں گے تو وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اصل مسئلہ صرف ایک ہے اور وہ ہے مسئلہ کشمیر، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل یہ کشمیری عوام کا مطالبہ اور پاکستان کا اصولی موقف ہے۔ اس کے بغیر خطے میں نہ امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ دوستی کا کوئی خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے ساتھ اس پر معاہدہ ہوا ہے، پاکستانی قوم اس کی پشت پر ہے اور ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ حکومت پاکستان ایک فریق کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کرے، عالمی سطح پر بھرپور سفارتی مہم کے ذریعے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بھارتی ظلم و ستم کو اجاگر کیا جائے۔ عالمی برادری، خاص طور پر اقوام متحدہ، یورپی یونین، OIC اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے سامنے یہ مسئلہ پیش کر کے بھارت پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ اہل کشمیر حق خود ارادیت کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ اہل فلسطین کا عزم اور پکار۔ اس وقت جو صورتحال فلسطین اور غزہ میں ہے، اس ساری صورتحال میں جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ پوری امت کی طرف سے فرض ادا کر رہے ہیں۔
فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے مزاحمت کرنے والے یہ بہت عظیم لوگ ہیں اور امت کے ماتھے کا جھومر ہیں، لیکن امت اور انسانیت کا دشمن انہیں دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ دہشت گرد قرار دینے والا امریکہ خود کتنا بڑا دہشت گرد ہے، اس کی تعمیر میں ریڈ انڈین کے قتل عام اور نسل کشی کس کو بھولی ہے؟ ویتنام، ہیروشیما، ناگاساکی، عراق، افغانستان اور پوری دنیا میں ایسے گروہوں کی سرپرستی جو قتل عام کرتے ہیں، حکومتوں کے تخت الٹنا، جمہوریتوں کو پامال کرنا، ڈکٹیٹروں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، یہ وہ کام ہے جو امریکہ کرتا چلا آیا ہے اور تمام تر مظالم ڈھا کر حماس کو دہشت گرد تنظیم کہتا ہے۔ حماس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ فلسطین پر ناجائز قبضے کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق انہیں یہ حق حاصل ہے کہ غاصبانہ قبضے کے خلاف مسلح جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ پھر حماس محض مسلح جدوجہد کرنے والا گروہ نہیں ہے بلکہ ایک جمہوری قوت ہے، اور فلسطینی اتھارٹی کے لیے جب انتخابات منعقد ہوئے تو حماس نے تاریخی کامیابی حاصل کی تھی۔ اسماعیل ہنیہ شہید وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے اپنے دوست ممالک سے مل کر حماس کو اقتدار میں نہیں رہنے دیا۔ اس سب کے باوجود مسلم حکمران اسرائیل کے خلاف مزاحمت نہیں کر رہے اور بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس تمام تر جبر کے باوجود کہ 45,000 سے زائد بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، خاندان کے خاندان شہید ہو چکے ہیں، لیکن پوری قوم بحیثیت مجموعی تہیہ کیے ہوئے ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، دستبردار نہیں ہوں گے اور اسرائیل کا قبضہ تسلیم نہیں کریں گے اور مزاحمت جاری رکھیں گے۔ عظیمت کی ایک تاریخ ہے جو اہل فلسطین رقم کر رہے ہیں۔ اہل فلسطین امت مسلمہ اور دنیا کے انصاف پسند لوگوں کی طرف امید بھری نظروں سے